جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ شہادت سر ایک کانسیپٹ ہے، ایک اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، شہید کا رتبے ہیں بتائے گئے ہیں، اسلام میں شہادت کا اپنا ایک مقام ہے۔ مجھے یہ خیال کیوں آیا، یہ اس ویڈیو کو دیکھیں، یہ ایک باپ ہے جس کا بچہ شہید ہو گیا، اور یہ فلسطین کی ایک ویڈیو ہے، اس کو دیکھیں۔ ازعج عن الناس كلهم، احنا هنروح الشهداء بنحل يا عم. الشهداء بنحل يا عم، صابرين للكل. نتنياهو لا اله الا الله، انت والامريكان كلهم معنا، احنا معنا الله، تكبير معنا الله، تكبير الله اكبر، لا اله الا الله، لا اله الا الله، الله انت استشهدت يا عم. ما ليش الا ولد، الحمد لله، وانا وياك وكلنا الشعب الفلسطيني، لو معناش سلاح بكفر. جی سر، آپ دیکھیں وہ باپ جو ہے وہ سویٹس بانٹ رہا ہے، چاکلیٹ مٹھائی جو بھی ہے وہ بانٹ رہا ہے کہ میرا بچہ شہید ہو گیا۔ یہ ویڈیو میں نے دیکھی، کلپ دیکھا میں نے ٹک ٹاک کے اوپر، اور میں آگے گزر گیا، افسوس ہوا، دکھ ہوا، جو بھی فیلنگ تھی وہ ہوئی، اور میں اس کو سیو کی ہوئی تھی فون کے اوپر، ویسے ہی جس طرح بندہ کرتا، کوئی اٹریکٹیو ویڈیو آپ کو لگتی ہے تو وہ بھی سیو کر لی سر میں نے۔ لگا کہ بڑا دلیر باپ ہے، بڑا بہادر باپ ہے۔ تو اس کے بعد یہ میں نے اس ماں کو دیکھا سر، اس ماں کو دیکھیں سر، یہ کلپ دیکھیں۔ ابراهيم تخوك، بالعكس في 100 ابراهيم، كل واحد قدامي شايف كلكم ابراهيم، كلكم ابراهيم، كلكم اولاد ابراهيم، كلكم ابراهيم ان شاء الله، كلكم ابراهيم. راح عند حبيب ابراهيم، راح عند حبيب النبي محمد، عند حبيب ابراهيم. يا مشاهد ابراهيم انتصر، ابراهيم الحمد لله انتصر، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. وهبتك ابني ابراهيم، استقبله يا رب، اللهم امين يا حبيبي، يا رب استقبله مع الشهداء يا الله، وحسن اولئك رفيقا يا الله، يا اللهم امين. اللهم وسع مدخله، اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد، اللهم نقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم احرسه في عينك التي لا تغفل ولا تنام، اللهم اني استودعتك فلذة كبدي يا الله، اللهم استودعتك من كان عندي يا الله، اللهم انه عندك يا الله، اللهم احفظه واحرسه وارض عنه ورضه يا الله، واجعل الجنة مدخله يا الله، اللهم وسع مدخله يا الله، اللهم اكرمه يا الله، اللهم ارض عنه وارضه يا الله، يا الله يا الله، يا الله يا الله، إني استودعتك من هو اغلى من روحي، ابني ابراهيم يا رب، ابني ابراهيم. جی سر، یہ ہے جی ماں جس کا بیٹا ابراہیم جو ہے وہ شہید ہو گیا، فلسطینی، اور وہ کہہ رہی ہے کہ جتنے بچے چلے گئے وہ سارے ابراہیم ہیں اور سارے اللہ کے پاس چلے گئے۔ اور آپ دیکھیں اس ماں کے آنسو کوئی نہیں، اس باپ کے بھی آنسو کوئی نہیں تھے پہلی ویڈیو میں، اس ماں کے بھی آنسو کوئی نہیں ہے۔ یہ ہے وہ آئیڈیالوجی، یہ ہے وہ اسٹرینتھ، یہ ہے وہ باپ اور یہ ہے وہ ماں جو کہ تمام لوگوں کو ہر گھر میں چاہیے، ہر گھر میں اس قسم کا باپ چاہیے اور ہر گھر میں اس قسم کی ماں چاہیے۔ اس کا یقین دیکھیں، اس کا ایمان کا لیول چیک کریں آپ، اس کا ایمان کا لیول یہ ہے کہ میرا بیٹا چلا گیا، کوئی پریشانی کی بات نہیں، وہ اپنے اللہ کے پاس چلا گیا، اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا، ان کے پاس چلا گیا، اور مجھے فکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہے وہ لیول، دیکھیں آپ، یہ کام عورت ہے، یہ کوئی ولی اللہ نہیں ہے، یہ کوئی اسکالر نہیں ہے، یہ کوئی پی ایچ ڈی نہیں، اس کو کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ ایک عام خاتون کا لیول ایمان کا چیک کریں، اور آج ہمارے گھروں میں ہمارے ارد گرد جو ہماری خواتین ہیں ان کا لیول چل کریں، میں خود باپ ہوں، ہمارے ماں باپ کا لیول چیک کریں کہاں پہ کھڑے ہیں۔
میں جب چھوٹا تھا تو چھوٹا مینس کہ میں جب 7ویں 8ویں میں پڑھتا تھا تو میں اور میرے کزن ہیں, ہیز ان ماموں کے بیٹے ہیں, ہیز ان ویری گڈ پوزیشن, اچھی جاب ان کی. ہم لوگ جب دونوں کھیلا کرتے تھے, جب ہم گھر میں کھیلتے تھے تو ہمارے جو شوق بڑے عجیب تھے. ہم فوجی یونیفارم, آرمی کی یونیفارم پہن دیتے تھے. ہمارے ہاتھوں میں وہ لکڑی کی ہم نے بندوق بنائی ہوتی تھی, اس کے ساتھ ہم کھیلتے تھے. کبھی چھت پہ سخت گرمیوں میں ہم نے وہ کمانڈوز بن جانا, چھلانگے لگانی, اپنی کھڑکیوں سے چھپنا. ہماری گیم اس جذبہ کیا تھا ہمارے اندر, ہم نے شہید ہونا. آپ یقین کریں, میں نے اپنے گھر میں جن خواتین کی گود میں پلا ہوں, جن کی انگلی پکڑ کے میں بڑا ہوا ہوں, ان لوگوں سے میں نے سنا کہ ہم نے اپنے بچے فوج میں بھیجنے ہیں تاکہ وہ شہید ہوں, وہ شہادت کا رتبہ حاصل کریں. اور ہماری ماؤں میں, میری خالہ, میری ممانی کہہ لیں, چچی وغیرہ, میری اپنی والدہ مرحومہ, کہ یہ فیلنگ تھی کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ پاکستان آرمی میں جائیں گے اور شہید ہوں گے. کیوں جائیں گے؟ شہید ہونے کے لیے جائیں گے, وہ شہادت کا رتبہ حاصل کرنے کے لیے جائیں گے. یہ ہماری تربیت ہو رہی تھی ہمارے ارد گرد, ہمارے گھروں میں, ہمارے بچپن میں ہماری تربیت اس قسم کی ہو رہی تھی کہ ہم نے اور کہاں جائیں گے شہید ہونے کے لیے؟ فوج میں. اور ہم کیا کریں گے؟ ہم وطن کا دفاع کرنے کے لیے وہاں پہ جائیں گے. میں یہ بات مجھے شاید ذہن میں نہیں آتی, لیکن اس ماں کی جس کی میں نے آپ کو ویڈیو دکھائی ہے, اس نے مجھے پریشان کر دیا کہ آج ہماری مائیں کیا کر رہی ہیں, ہمارے باپ آج کیا کر رہے ہیں. میرے فادر پاکستان ایئر فورس سے تھے, ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا میں, انہوں نے اپنا بڑا اچھا وقت گزارا. میرے چچا 2 پاکستان آرمی سے. ہمارے اندر ایک جذبہ تھا شہادت کا. ہمارے ماں باپ ہمیں, میری خالائیں, میری ممانیاں, میرے ارد گرد کے جو لوگ تھے جو ان کی گود میں کھیل رہا, وہ کہتے تھے کہ تم نے شہید ہونا ہے, تم نے انشاءاللہ تعالیٰ شہید ہونا ہے. یعنی موت ہمارے لیے ایک قابل قبول چیز تھی, ایک ایسی چیز تھی کہ جس کی ہمیں تربیت دی جا رہی تھی اس وقت بچپن میں کہ تم نے یہ مرنا ہے, اور مرنا ہے جو وہ شہادت کی موت مرنا ہے. اور بڑے فخر سے کہا تھا میرا بیٹا جب جائے گا. ہماری ایک بزرگ خاتون تھی ہمارے گھر میں, فیملی میں, میں ان کے ساتھ رشتہ نہیں بتا رہا, بہت کلوز رشتہ تھا. وہ کہتی تھی کہ جب میرے بچوں کی ڈیڈ باڈیز آئیں گے تو میرا دل فخر سے اتنا بڑا ہو جائے گا, میرا بچہ شہید ہو گیا اپنے ملک کے اوپر قربان ہو گیا میرا بیٹا. یہ وہ کانوں میں سنتے سنتے ہم بڑے ہوئے تھے. اور آج ہم جس مقام پہ کھڑے ہیں, ایک طرف فلسطین میں آگ لگی ہوئی ہے اور ایک طرف پاکستان میں آگ لگی ہوئی ہے. فلسطین کی مائیں اپنے بچوں کو کہہ رہی ہیں کہ ہم تو شہید ہو گئے, ہمارے بچے اللہ کے پاس چلے گئے ہمارے بچے. اور جتنے سارے ابراہیم, اور وہ عورت کہہ رہی کہ یہ سارے ابراہیم ہیں, یہ سارے میرے بچے ہیں, جس طرح میرا بچہ ابراہیم. اور اس کے کوئی آنسو نہیں آ رہا, اس کو تکلیف اس کے چہرے پہ خوشی ہے. وہ خوشی سے جو عربی جو ایک آواز نکالتے ہیں, ساؤنڈ سی وہ نکالتے ہیں, وہ نکال کے انجوائے, وہ خوشی کا اظہار کر رہی ہے اپنا کہ میرا بچہ چلا گیا. دوسری طرف وہ شخص ہے نتنیاہو کو بلایا کر رہا, دیکھو میں مٹھائی بانٹ رہا ہوں, میرا بچہ شہید ہو گیا, ہمیں بہت بڑا مقام مل گیا. تم نے کیا کیا؟ تمہیں لگ رہا ہم مر گئے؟ ہم مرے نہیں, ہمیں بڑا بڑا مقام ہے. یہ وہ جذبہ ہے جو آج تک اسرائیل دبا نہیں سکا اتنے سالوں میں, اور یہی وہ جذبہ ہے جو پاکستان میں اس وقت ہمیں لوگوں کو چاہیے. یہ کہ ڈر کے ہمیں مار دیا جائے گا, ہمیں یہ کر دیا جائے گا, ہم وہ کر دیں گے, نہیں. وہ بیت المقدس کی آزادی, اپنی عزت نفس کے لیے وہ جی رہے ہیں, اپنی عزت کے نفس کے لیے وہ لڑ رہے ہیں, اپنی عزت کی خاطر وہ لڑ رہے ہیں, اپنے خون کی خاطر وہ اپنے کس طرح I'm short of words really honestly, وہ اپنی عزت کی خاطر, اپنے آزادی کی خاطر وہ بندے جانے دے رہے. یہ پاکستان میں ہونا ہمیں چاہیے تھا کہ ہمارے گھروں میں ہماری مائیں یہ بتاتی کہ پتر کوئی نہیں, جا کے لڑو, جا کے اپنے حق کے لیے کھڑے ہو جاؤ, اپنے حق کے لیے کھڑے ہو, اپنی آواز اٹھاؤ. ہمیں یہ سکھانے والا کوئی بھی نہیں تھا. اکثریت لوگوں کو نہیں اس چیز کا احساس نہیں ہے کہ اپنی آواز اٹھانا کیا ہوتا ہے, عزت نفس کیا ہوتی ہے. مارا ہی اتنا گیا. ناکے پہ پولیس والا ایک سائیکل پہ بچے کے ساتھ, اس کا باپ جا رہا ہے, اس کو تھپڑ مار دیتا ہے اس کے ہیرو کے سامنے. میں نے آگے بھی شاید کی بات ذکر کیا, آپ نے نسلیں ہماری تباہ کر کے رکھ دی ہے, برباد کر کے رکھ دی ہے. اس ماں نے, اس نے جس طریقے سے یہ بات کی, اور میں نے یہ ویڈیو دیکھی مجھے تو I'm overwhelmed. آپ یقین کریں, یہ جو شہادت کا جو کانسیپٹ ہے, شہادت کی جو چیز ہے, جب یہ ہمارے اندر گھس جائے گی تو ہم ناقابل تسخیر ہو جائیں گے. یہ شہادت کی جو تمنا ہے, جو چاہت ہے, وہ ہمارے اندر اگر آ جائے, ہمارے ماؤں کے اندر ہو, اور وہ ہمارے اپنے بچوں کو آگے وہ دیں,
ان کی تربیت میں وہ ڈالیں کہ آپ نے جب شہید ہوں گے تو آپ کے بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مقام ہے. شہادت مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. شہادت کی جب جو طلب ہوتی ہے اس کو پھر بادشاہت نہیں چاہیے ہوتی ہے، اس کو تو بادشاہت اللہ تعالیٰ کے پاس مل رہی ہے. پھر جا کے اس کے درجات بہت بلند ہوں گے. یہ کانسیپٹ یہ ہمیں چاہیے تھا، یہ ہمیں شدت سے سخت ضرورت ہے. اس خاتون نے، اللہ پاک ان کو صبر جمیل عطا فرمائے. میں نہیں جانتا ان کو، میں نے ویڈیو کلپ دیکھا ان کا، اور اس باپ کو میں نے نہیں جانتا، میں نے ویڈیو کلپ ہی دیکھا ان کا. جس طرح کا حوصلہ، جس طرح کا صبر اور شکر انہوں نے دکھایا ہے، اس انبلیویبل، انبلیویبل. بے شمار ویڈیوز آپ دیکھ رہے ہوں گے صبح سے شام تک، بہت دکھ ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندر جو حوصلہ تھا، جو کرج تھی، اس نے مجھے حیران کر دیا. اس کی جو ایکسائٹمنٹ اس خاتون کی کہ میرا بچہ شہید ہو گیا، اس نے مجھے حیران کر دیا. ہماری ماؤں میں یہ جب تک جذبہ نہیں آئے گا، جب ہمارے بچوں میں ٹرانسفر کیسے نہیں ہو، یہ نہیں ہو پائے گا. جب تک ان ماؤں کے اندر یہ چیزیں نہیں آئیں گی، یہ اپنے بچوں کو ٹرانسفر کر ہی نہیں پائیں گی. اور جب تک یہ بچوں کو ٹرانسفر نہیں کر پائیں گی، اس کا رزلٹ نہیں نکلے گا. آپ ایک ماں دیکھیں، پاکستان میں ایک ماں تھی شوکت خانم، اس نے ٹرانسفر کر دیا اپنے بچے کے اندر اپنا سارا کچھ، اپنا ایمان سب کچھ اپنا اس نے ٹرانسفر کیا. اس بچے نے ثابت کیا کہ یہ ٹرانسفارمیشن اس کو اپنی ماں سے ملی ہے. ماں کی گود سے بچہ سیکھتا ہے. شوکت خانم نے اپنے بچے کو پال کے بڑا کیا، آج وہ شہید ہونے کے لیے دروازے تک کھڑا ہے، زندان میں بند ہے. تمام ساری زندگی اچھائیاں کرنے کے بعد پاکستان کے لیے محب وطن، اس کی انتہا ہے، اس کے اپنے ملک سے، اپنے لوگوں سے پیار کی انتہا کے باوجود اس کا کوئی ریوارڈ نہیں دے رہا. اس کو کوئی بندہ ریوارڈ دینے کو تیار نہیں ہے سوائے پاکستان کے عوام کے اور اللہ کی ذات کے. جتنے لوگوں نے تمغے بانٹنے والے جو لوگ ہیں وہ سارے آرام سے بیٹھے، علوی صاحب بھی آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، باقی لوگ بھی آرام سے بیٹھے ہیں، اور وہ بندہ زندان میں پڑا، لیکن ایک بات کے لیے، عزت نفس کے لیے، کیونکہ اس کی ماں نے تربیت اس کی ایسی کر دی تھی. وہ شہادت کے دروازے کے اوپر بیٹھا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے جھکنا نہیں ہے سوائے اللہ کے. یہ جو عورت تھی وہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ جھکنا نہیں کسی کے آگے سوائے اللہ کے. یہ بہت بڑا میسج ہے ہمارے لیے، یہ بہت ہی بڑا میسج ہے ہمارے لیے، اور اس میسج کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور ہمارے پاکستان کا صرف ایک ہی حل ہے، صاف شفاف الیکشن، رول آف لا. اور ہماری مائیں، ہماری بہنیں اپنے بچوں کو بتائیں کہ شہادت کیا ہے اور اس کا رتبہ کیا ہے، اور اس کو سمجھیں. یہ ہے وہ ایمان کا لیول جس میں ہماری شدت سے کمی ہے. اس ایمان کی شدت سے کمی، جس دن ہمارے اندر یہ ایمان آ گیا، یہ اسٹیبلشمنٹ تو کچھ بھی نہیں ہے. ہم ہر چیز کو فتح کر سکتے ہیں. اس ایمان کی، اس جذبے کی ضرورت ہے جو اس ویڈیو میں آپ کو میں نے دکھائی ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.